حکومت کا ڈرافٹ تو ہے ہی نہیں. یہ تو ڈرافٹ کہیں سے لکھا ہوا آیا ہے اور حکومت محض ایک میسنجر ہے اس کے اندر, اور ایک جو پوسٹ مین ہوتا ہے اس کا کردار ادا کر رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا پہلا دھچکا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے تقریباً ایک مہینہ قبل اتوار کے روز 2 اجلاس بلائے گئے, اور وہ دیٹ واز شیئر embarrassment فور دی انٹائر گورنمنٹ کہ آپ تماشا لگا دیتے ہیں, اینڈ الاؤ می ٹو سے سرکس لگا دیتے ہیں اور کچھ ہوتا نہیں ہے اور خالی صرف بڑکیں چلتی رہتی ہیں. اس سے ایک تو بہت بڑا دھچکا لگا حکومت کو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اس پر ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے, آئینی ترامیم میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے رہے مختلف پروگرامز میں مختلف لوگوں کے ساتھ, لیکن اب یہ لگ رہا ہے کیا ہے کہ شاید اس میں جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا قیام, وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں کنورٹ ہونے جا رہا ہے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو نون لیگ اپنے پوائنٹ آف ویو سے بہت بڑا قدم پیچھے ہٹائے گی. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے 2-3 وجوہات ہیں میرے خیال میں. جس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے سارے معاملے کو اپروچ کیا ہے, اور جہاں سے معاملہ شروع ہوا اس سے ایک تو یہ تاثر اس نے زور پکڑا کہ یہ حکومت کا ڈرافٹ تو ہے ہی نہیں. یہ تو ڈرافٹ کہیں سے لکھا ہوا آیا ہے اور حکومت محض ایک میسنجر ہے اس کے اندر, اور ایک جو پوسٹ مین ہوتا ہے اس کا کردار ادا کر رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا پہلا دھچکا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے تقریباً ایک مہینہ قبل اتوار کے روز 2 اجلاس بلائے گئے, اور وہ دیٹ واز شیئر embarrassment فور دی انٹائر گورنمنٹ کہ آپ تماشا لگا دیتے ہیں, اینڈ الاؤ می ٹو سے سرکس لگا دیتے ہیں اور کچھ ہوتا نہیں ہے اور خالی صرف بڑکیں چلتی رہتی ہیں. اس سے ایک تو بہت بڑا دھچکا لگا حکومت کو. ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی ہیلز ڈگن کی اور انہوں نے اپنی پوزیشن سے موو نہیں کیا. اگر میجک نمبر ان کے پاس تھا تو یہ بات تو حکومت کو بھی پتا تھی کہ ان کے بغیر یہ ترمیم پاس نہیں ہو سکتی. تو ان کو اپروچ کرنا میرے خیال میں یہ بھی ایک ایشو تھا, اور شاید درست طریقے سے اپروچ نہیں کیا گیا. اب جو آئینی عدالت کا معاملہ تھا وہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر تھا, آلدو اس کے اندر ایک سنسٹ کلاز شاید 5 یا 6 سال کا لکھا ہوا ہے, لیکن ہر چیز ڈرائیو ہو رہی تھی. اور جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کو پچھلے ایک مہینے کے اندر کیمپین کیا اور بار بار آئینی عدالت کی بات کرتے رہے, وہ ایک ایسی چیز تھی جس سے اس کو مزید تقویت ملی کہ یہ تو بالکل سیریس ہے اور یہ کروائیں گے. لیکن کیونکہ مولانا صاحب ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں, اور اب مسلم لیگ نون کے جو کچھ پرانے لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ سارے معاملے میں مولانا صاحب سے انگیجمنٹ درست نہیں ہوئی, اور میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو انگیج کرنا چاہیے تھا. جائے اس کے جی محسن نقوی صاحب جا رہے ہیں یا اعظم نذیر دارن صاحب جا رہے ہیں, تو چیزیں مس ہینڈل ہوئی ہیں گورنمنٹ کے پارٹ پہ. بہرحال جو میرے خیال میں جو طریقہ کار تھا اس میں تبدیلی ضرور آئی ہے, لیکن جو جسٹ ہے پورے معاملے کی وہ یہ ہے کہ شاید سپریم کورٹ کے اندر جو اس وقت ایک کمپوزیشن ہے اس کو آلٹر کر دیا جائے, ججز اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار بدل دیا جائے, 18ویں ترمیم والا طریقہ کار دوبارہ رائج کیا جائے, 19ویں ترمیم کو کلعدم کیا جائے, انڈو کر دیا جائے. شاید یہ حکومت اچیو کرنے میں کامیاب ہو چکی. اچھا لیکن اب یہ چیز تو درست ہے کہ کچھ چیزیں تو حکومت اپنی مرضی کی بھی منوا لے گی, لیکن ایک مسئلہ جو آپ نے جس طرح بات کی کہ میجک نمبر جے وائی فے بھی اگر ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو ان کو ان اینی کیس کچھ اور نمبرز کی ضرورت پڑے گی. اختر مینگل صاحب کو بھی ماضی میں اسی لیے اپروچ کیا کچھ ہفتے پہلے. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے سینیٹرز کو توڑنے کی کوشش ہوگی, کیونکہ ان سے بات کریں تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 7 جو حکومتی لوگ ہیں وہی حکومت کے حق میں ووٹ نہیں ڈالیں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ نمبرز پورے کر سکے گی یہ حکومت؟ دیکھیے یہ بڑا ایک کروشل سا سوال ہے, اس لیے کیونکہ دیکھیے ہمارے پاس انڈیویجولی بحیثیت صحافی آپ ہر ممبر کو تو جا کے بات نہیں کر سکتے یا پوچھ نہیں سکتے, آپ تو کلیمز کو دیکھتے ہیں, ریلائی نہیں کرتے, سنتے ہیں جو حکومت کے ہوتے ہیں. اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس وہ عددی اکثریت مولانا صاحب کے آنے کے بعد ہو جائے گی جس سے ہم ترمیم پاس کرا لیں گے. اس بات میں بھی کوئی شاید اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. یہ ہو سکتا ہے مولانا صاحب اس کو ایک یونینمس ترمیم لانے کے معاملے میں پی ٹی آئی کو کنونس کر پائیں کہ آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں, لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کی ذات سے اس وقت رابطہ مکمل طور پر آج کی تاریخ تک یا 19 تاریخ تک منقطع ہے, تو وہ پی ٹی آئی تو ڈیسائیڈ کر نہیں سکتی کہ اس نے ترمیم میں ساتھ دینا ہے یا نہیں. گو کہ ان ترامیم کے اندر پی ٹی آئی اگر حکومت کا ساتھ یا ایک کلیکٹو طریقے سے کر لی جاتی ہیں تو شاید پی ٹی آئی کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے چند معاملات میں, لیکن میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی حکومت کا ساتھ اتنی آسانی سے دے گی.
اور جو نمبرز ہیں وہ پھر وہی جو طریقہ کار ہے کہ جس طرح سے کچھ لوگوں کو لیور کر کے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ کروایا جاتا ہے، وہ شاید اب بھی کروایا جائے. درست.